گندم بحران کا ذمہ دار کون؟ نواز شریف نے وزیر اعظم کو جاتی عمرہ بلا لیا۔ کچھ دیر بعد اجلاس میں گندم کی خریداری کے معاملے پر پارٹی قائدین کو بریفنگ دی جائے گی۔ شہباز شریف صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ گندم اسکینڈل پر تحقیقاتی کمیٹی جلد رپورٹ بھی پیش کرے گی۔ رپورٹ آنے پر پنجاب حکومت گندم کی خریداری کا فیصلہ کرے گی۔ پولیس کو دی گئی زمینوں پر کاروبار، ویلفیئر کے نام پر کمرشل سرگرمیاں۔ آئی جی کی سندھ ہائی کورٹ میں رپورٹ کے مطابق 4 پیٹرول پمپس، 1397 دکانیں، 338 فلیٹس، 37 گودام اور 162 دفاتر پولیس کی زمین پر بنائے گئے۔ صوبے میں پولیس کی زمین پر 32 مقامات پر کمرشل سرگرمیاں جاری ہیں۔ اے لیول ریاضی کا پرچہ کیسے آؤٹ ہوا؟ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پرچہ امتحان سے 1 روز پہلے آن لائن آؤٹ ہوا تھا۔ طلباء اور والدین کا بھی رپورٹس پر تشویش کا اظہار۔ امتحانات کی شفافیت اور سالمیت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ سندھ میں 9ویں جماعت کے امتحانات میں بوٹی مافیا سرگرم۔ امتحانی ہال میں موبائل فون کا استعمال رک نہ سکا۔ اساتذہ اور انتظامیہ امتحانات میں نقل روکنے میں ناکام۔ میں سمجھتا ہوں یہ اندرون خانہ جو ایک بغاوت ہوئی 9 مئی کو، فوج میں بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی، جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی بھی کسی نے جرت نہیں کی تھی۔ اب وہی لوگ جو ہے اب مذاکرات مانگ رہے ہیں۔ 9 مئی کو بغاوت کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان کی سالمیت کے خلاف بہت بڑی سازش کی گئی۔ اب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تنقید، مذاکرات قومی سطح پر اور تمام فریقین کے درمیان کرنے کا مطالبہ۔ کہا اب پارٹی ان لوگوں نے وکلا کے حوالے کر دی۔ اب مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب یہ حکمران تھے تو کسی بھی مذاکرات نہیں کیے۔ پنجاب، بلوچستان اور کے پی کے لیے نئے گورنرز فیصل کریم کنڈی آج شام حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری 5 بجے ہوگی۔ سردار سلیم حیدر گورنر پنجاب نامزد، جعفر خان مندوخیل گورنر بلوچستان ہوں گے۔ گورنر سندھ سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ فیصل کریم کنڈی کو بیان بازی پر گورنر کے عہدے سے نوازا گیا۔ گورنر بن کر فیصل کریم کنڈی کا دیرینہ خواب پورا ہو جائے گا۔ بیرسٹر سیف کا طنز، فیصل کریم کنڈی سے وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے صوبائی بقایا جات پر مرکز سے بات کرنے کی درخواست۔ ہم کام کریں گے، دوسروں کا رونا نہیں روئیں گے۔ گزشتہ حکومت نے خود مراعات لی، مفت ادویات بند کر دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا متعدد امراض کی ادویات گھر کی دہلیز تک پہنچائیں گے۔ پنجاب کے ہر شخص کو علاج کی سہولت دیں گے۔ All of us have come together to benefit the people of Karachi اور سندھ حکومت کا یہ فرض ہے، یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ پورے سندھ کے لوگوں کی اسی طریقے سے خدمت کرے۔ سندھ حکومت کا مینڈیٹ عوام کی خدمت کرنا ہے۔ عوام کو بہتر سے بہتر سہولت فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سندھ کے عوام کی خدمت جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پرعزم، کہا شہری علاقوں میں مزید محنت کرنی ہے۔ ریڈ لائن بی آر ٹی ڈیلے ہوئی، جس طرح پرائس ہائیک ہوئی تو وہاں کانٹریکٹرز کے ایشو تھے، لیکن بیچ میں انفارچونیٹلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کام نہیں ہو سکا۔ ایشوز ابھی بھی موجود ہیں۔ ہم نے کہا کچھ بھی ہو جائے کام شروع کراؤ۔ الحمدللہ آج 5واں دن ہے، ریڈ لائن بی آر ٹی کا شروع ہو چکا ہے۔ سفر آسان بنانے کے لیے سندھ حکومت کا اہم اقدام، پیپلز بس سروس کے لیے اسمارٹ کارڈ سے کرایہ وصولی کا آغاز۔ شرجیل میمن نے ریڈ لائن میں تاخیر کی وجہ مہنگائی اور نگراں حکومت کو قرار دے دیا۔ کہا کراچی میں ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیپلز اور ای وی بس سروس کے مزید روٹس شروع ہوں گے۔ کراچی میں پرانے ہتھیار سے نئی وارداتیں۔ ہتھوڑا گروپ کی کھارا در میں سیکیورٹی گارڈ اور شہریوں سے لوٹ مار۔ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر۔ ملزم نے سیکیورٹی گارڈ کو ہتھوڑا مار کر زخمی کیا اور اسلحہ لے اڑے۔ شہریوں کو بھی ہتھوڑا دکھا کر لوٹ لیا۔ پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کرنے والا فیضان بٹ لاہور پولیس کا بھی ریکارڈ یافتہ نکلا۔ ملزم کے خلاف 2 مقدمات تھانہ شاد باغ اور بادامی باغ میں درج ہیں۔ سی ٹی ٹی کی کلعدم تنظیموں سے رابطوں سے متعلق پوچھ گچھ۔ سعودی اعلیٰ سطح کا تجارتی وفد کل پاکستان آئے گا۔ پاکستان میں تجارت و سرمایہ کاری کے نئے مواقع کا جائزہ لے گا۔ تعلقات کے فروغ کے لیے مختلف شعبوں میں تبادلہ خیال ہوگا۔
बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ से मुलाकात, नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। जनरल आसिम मुनीर ने खेलों के मैदान में शानदार कामयाबियों को सराहा। दहशतगर्द भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब। हरदीप सिंह निज्जर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त, कत्ल में मुलव्विस भारतीय गिरोह कनाडा में पकड़ा गया। कमलप्रीत, करणप्रीत और करण बरार पर फर्द जुर्म आए। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक कत्ल की वारदात में मोदी सरकार मुलव्विस है। मुल्जिमान ने हमलावरों के साथ मिलकर सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की। कई बरसों से कनाडा में मुकीम थे। हरदीप सिंह निज्जर को गुज़िश्ता साल वैंकूवर के गुरुद्वारे के बाहर कत्ल किया गया था। गजा में इजरायली फौज की दहशतगर्दी जारी, रफा में फिजाई हमला, मुताद्दिद फलस्तीनी शहीद, शोधा की मजमूई तादाद 34,622 हो गई। गजा जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ्द आज काहिरा पहुंचेगा। हमास जंगबंदी मुस्तरद करता है तो इसे मुल्क बदर कर दिया जाए। अमरीका ने कतर को मुतनब्बे कर दिया। अमरीकी जामियात में इजरायली मजालिम के खिलाफ एहतजाज जारी, मजीद कई मुजाहिरीन गिरफ्तार, तादाद 2200 से जायद हो गई। तुलबा का मौसम गर्मा की छुट्टियों में एहतजाज जारी रखने का ऐलान। फ्रांसीसी तुलबा का पेरिस में फलस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरा, पुलिस ने कई मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात को शिकस्त, अपोजिशन जमात लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। 250 इजाफी नशिस्तों के सबब 1825 नशिस्तें जीत लीं। लिबरल डेमोक्रेट पार्टी 485 और कंजर्वेटिव पार्टी 463 नशिस्तों पर कामयाब। ब्रेडफोर्ड में भी हुक्मरान जमात को शिकस्त। मेयर लंदन सादिक खान के मुस्तकबिल का फैसला कल होगा। खलाई जंग फिल्मों से निकलकर हकीकत का रूप धारने लगी। अमरीकी रुकने कांग्रेस ने खलाई जंग की तैयारी का इशारा दे दिया। रूस और चीन से निपटने के लिए अमरीकी फौज चांद पर अड्डे कायम करेगी। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस केन कार्लोट कहते हैं कि खदशा है चीन चांद की सतह पर फौज तैनात करेगा। रूस जमीन के मदार में कई टन वजनी बम रख देगा। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड की तैयारी। कौमी क्रिकेट टीम का मुख्तसर स्किल्स कैंप का कद्दाफी स्टेडियम में आगाज। शाहीन आफरीदी और आजम खान इब्तदाई सेशन में शामिल नहीं। शादाब खान और हसन अली आयरलैंड में ही टीम को ज्वाइन करेंगे। कौमी टीम 7 मई को आयरलैंड के लिए रवाना होगी। सेहत के शोबे में पाकिस्तान का एजाज, पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशों का एतराफ। डॉक्टर शहजाद 100 आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शहजाद बेग वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्हें इस फहरिस्त में शामिल किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फायर फाइटर्स का दिन। ये दिन मनाने का मकसद फायर फाइटर्स की अजीम कुर्बानी को याद करना है, उनका किरदार उजागर करना और हुकूक का तहफ्फुज करना है। चित्राल में जश्न काकलेश फेस्टिवल का आगाज। वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और पैराग्लाइडिंग के मुकाबले, रवायती मौसीकी और रक्स ने समा बांध दिया।